ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب حبيب الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فرمایا ایک دن نبی نے اصحاب سے یہ لفظ فرمایا ایک دن نبی نے اصحاب میں یہ لفظ دہرائے 3 بار کہ ناک اس کی کٹ گئی فرمایا 3 بار کہ ناک اس کی کٹ گئی اصحاب نے پوچھا کہ وہ بدبخت کون ہے اصحاب نے پوچھا کہ وہ بدبخت کون ہے فرمایا توقیر جس کی حضرت باری میں گھٹ گئی ارشاد یوں ہوا کہ وہ بدبخت ناخلف ہے ارشاد یوں ہوا کہ وہ بدبخت ناخلف ہے گھر جس کے جنت آئی اور آ کر پلٹ گئی محترم سامعین و مکرم حاضرین اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل کرم احسان ہوا کہ اس نے ہمیں اور آپ کو جمعہ کی نماز کے لیے مسجد میں آنے کا موقع نصیب فرمایا اللہ تعالیٰ سے ہم آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں برکت نازل فرمائے اللہ ہم سب کو صحت اور تندرستی سے مالا مال کرے تاکہ بار بار ہم اور آپ مل کر جل کر اکٹھے ہو کر اللہ کو یاد کر سکے اس کی حمد اور ثنا کر سکے آمین بولو بھائی بہت خوب گزشتہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک نوجوان ایک بیوہ خاتون کا واقعہ ذکر کیا تھا کہ وہ نوجوان کس طرح سے نافرمانیوں میں زندگی گزار رہا تھا، عیاشیوں میں زندگی گزار رہا تھا، اور کس طرح سے
اوباش اور فحاشیوں کا دورہ اس کا چلا کرتا تھا۔ مال و دولت کی فراوانی تھی، ساتھ میں جوانی تھی۔ محترم دوستو، اسے دین کی بات کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جیسی ولی صفت شخصیت کی باتیں بھی اس نوجوان کے دلوں پر کچھ اثر نہیں کر رہا تھا۔ اس طرح سے پھسل جاتا تھا جس طرح سے بارش کا پانی پتھروں سے ٹکرا کر زمین میں چلی جاتی ہے۔ اسی طرح سے حسن بصری وہ بزرگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے چاروں سلسلہ کا نسبت عطا فرمایا تھا۔ چشتیہ سلسلہ، قادریہ سلسلہ، سہروردیہ سلسلہ۔ محترم دوستو، یہ چاروں سلسلے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے جا کے ملتی تھی۔ ان کی باتیں، ان کی نصیحتیں، ایسی ولی صفت کی شخصیت کی باتیں اس نوجوان پر بے اثر بے سود ہو رہا تھا۔ بہرکیف وہ نوجوان جوان جب ہوتا ہے انسان تو اس کے خون کے اندر بھی گرمی ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان نوجوانوں کو بلائیں گے جس کو اللہ نے جوانی دی تھی، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فراوانی دی تھی، جس کے رگوں کے اندر گرم گرم خون دوڑتا تھا، جس کے لیڈری کا روب اور دبدبا تھا۔ محترم دوستو، جیب بھی گرم تھا اور مالداری بھی تھی، لیڈری بھی تھی، غرور بھی تھا، نام بھی تھا، نمود بھی تھا، لیکن انہوں نے کبھی اللہ کے دربار میں سجدہ ریز نہیں ہوا۔ تو ایسے لوگوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن بلا کے پوچھیں گے۔ اور اس دور میں بھی آپ اپنے آنکھوں سے مشاہدہ کر لیجئے کہ ایک معمولی سا MLA جب گزرتا ہے تو روڈ ٹریفک ہو جاتا ہے، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، بیمار اگر ہاسپٹل جا رہا ہے تو وہیں پر دم توڑ دیتا ہے، لیکن اس کی شان، اس کی شوکت اور اس کے روب و دبدبا روڈ پر بھی جاری ہوتا ہے۔ اسی کو کسی شاعر نے کہا، غرور تھا نمود تھی، غرور تھا نمود تھی، ہٹو بچوں کی تھی صدا، غرور تھا نمود تھی، ہٹو بچوں کی تھی صدا، اور آج تم سے کیا کہیں لحد کا بھی پتہ نہیں۔ محترم دوستو، جو اس طرح سے غرور کرتے ہیں ان سے پوچھو کہ تیرا قبر کہاں بنے گا، تیری شمشان کہاں بنے گی، کہاں جلائے جاؤ گے، اسے پتہ نہیں ہوگا، لیکن اس کے جسم کے اندر، اس کی شان کے اندر ایسی غرور اور ایسا اکڑ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کو غرور سے بچائے، تکبر سے بچائے، گھمنڈ سے بچائے، کیونکہ تکبر اللہ کی صفت ہے، بڑائی اللہ کی صفت ہے۔ اور فرمایا جس نے بھی اس چادر کو اوڑھے گا وہ تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ اسی لیے شیخ سعدی علیہ الرحمہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں، چدانی تکبر چرامی کنی، چدانی تکبر چرامی کنی، خطا می کنی وہ خطا می کنی۔ فرمایا کہ جب تم جانتا ہے تکبر کیوں کرتا ہے، غلطی کرتا ہے۔ بہرکیف محترم دوستو، وہ نوجوان جوانی کی عالم میں، شباب کی مستی میں اور گرم گرم خون دوڑ رہا تھا، اس کے عالم میں گناہ پر گناہ کرتا رہا، عیاشیوں پر عیاشی کرتا رہا، برے محفلوں میں سیج سجاتا رہا۔ لیکن محترم دوستو، میں نے کہا تھا برائی کا دور زیادہ دیر تک نہیں چلتا، ایک نہ ایک دن اسے اس کی قیمت چکانی پڑتی ہے اور ایک نہ ایک دن اسے اس کا حساب دینا پڑتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے اندر اسے عذاب دے دیتے ہیں اور اسے مزہ چکھا دیتے ہیں۔ بہرکیف محترم دوستو، لیکن آج ہم جتنا گناہ کر رہے ہیں، جتنی خطائیں کر رہے ہیں، جتنی بدعملیوں کا ہمارے اور آپ کے وجود سے سرزد ہوتا ہے، اگر ہمارے بزرگوں کی دعا نہ ہوتی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا نہ ہوتی، ہمارے ماں باپ کی دعا ہمارے ساتھ اگر نہ ہوتی،
خدا کی قسم ہم کب بھی ہلاک ہو چکے ہوتے۔ قربان جائیے ہمارے بزرگوں پر، ہمارے بزرگوں پر، ہمارے اسلافوں پر اور ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر روزانہ لاکھوں درود و سلام بھیجا کرو، کیونکہ ان کی دعاؤں کی بدولت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج ہمارے چہرے کو مسخ نہیں کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ آج ہمیں اور آپ کو عذاب میں مبتلا نہیں کر رہا ہے۔ بہرکیف وہ نوجوان کی ماں بیوہ خاتون تھی، لیکن بڑا نیک تھی، بڑا متقی تھی، بڑا پرہیزگار تھی۔ وہ بار بار اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتی تھی، دعا کراتی تھی، لیکن اس کے لیے بے سود تھا، بے اثر تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جوان کو پکڑنا چاہا، اور ایک بیماری کے بعد دو بیماری کے بعد اور بے شمار بیماریاں اس کے جسم کے اندر پیدا ہو گئی، اور اس کا جسم بیماریوں کا مجموعہ بن گیا۔ اب بستر پر پڑا ہوا ہے، بستر مرگ پر پڑا ہوا ہے۔ ماں سرہانے بیٹھ کے کہتی ہے، بیٹا تو نے کیسی زندگی گزاری ہے، تو کیسی زندگی گزاری ہے، تو اتنا گناہ گار کیوں ہے، تو اتنا بدکار کیوں ہے کہ کوئی لوگ تیرا نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تیار نہیں، کوئی تیرے حق میں دعائیں مغفرت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ادھر میں حسن بصری بڑے بزرگوں کے پاس گئی تھی، انہوں نے بھی آنے سے انکار کر دیا اور کہا میں اس کو کیا سمجھاؤں جسے میں سمجھا کے تھک گیا ہوں، لہذا میں اس کے اوپر میں وقت برباد نہیں کرتا، لہذا جاؤ میں اس کے نماز جنازہ بھی پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ محترم دوستو، وہ بیوہ خاتون ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ درد دل کے ساتھ بیٹا کے پاس لوٹ کر کے آتی ہے، اور بیٹا مرگ کے عالم میں، جاں کنی کے عالم میں، نزا کی کیفیت میں مبتلا ہے۔ بیٹا کو ماں کہتی ہے، بیٹا ابھی بھی موقع ہے، توبہ کر لے، لیکن وہ تو صاف اس سے پہلے بھی کہہ چکا تھا توبہ کیا ہوتا ہے، توبہ کس کا نام ہے، توبہ کس طرح سے کرتے ہیں مجھے پتا نہیں۔ محترم دوستو، بہرکیف جب اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا تو کتنا گنہگار ہے، تو کتنا خطا کار ہے، تو نے اپنی زندگی کو ایسی عیاشیوں میں اور برے کاموں میں گزارا کہ آج ایک ولی حسن بصری آپ کے نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کرتے ہیں۔ حسن بصری تو درکنار، کوئی ایک عام مسلمان بھی تیرے حق میں دعا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب یہ الفاظ وہ نوجوان سنتا ہے، اس کا دل درد دل سے ٹوٹ جاتا ہے اور درد میں تڑپنے لگتا ہے۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ واقعی میں نے اپنی زندگی کو تباہ کر لی، برباد کر لیا میں نے اپنی زندگی کو۔ لیکن محترم دوستو، کبھی اس نے اپنی ماں کی زبانی سنا تھا؟ ماں کہتی تھی کہ التائب حبیب اللہ، جو توبہ کرتا ہے اللہ اس کو اپنا حبیب بنا لیتا ہے، جو توبہ کرتا ہے اللہ اس کو حبیب بنا لیتا ہے۔ وہ نوجوان کو اپنی ماں کی بات یاد آ جاتی ہے، وہ کہتا ہے، اے میری اماں، میں نے تو تجھ سے سنا تھا، تو خود بولتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التائب حبیب اللہ، جو توبہ کر لیتا ہے اللہ اس کو اپنا حبیب بنا لیتے ہیں۔ فرمایا ہاں میرے بیٹے بالکل میرے نبی کا فرمان سچ ہے، میرے نبی فرماتے ہیں کہ جو توبہ کر لیتا ہے اللہ اس کو اپنا حبیب بنا لیتے ہیں۔ محترم دوستو، اب وہ نوجوان کے دل کے اندر ایک توبہ کرنے کی ایک امید جاگتی ہے، اور وہ اپنی ماں کو توبہ کس طرح سے، اسے تو توبہ معلوم نہیں تھا، اسے تو توبہ کس چیز کا نام ہے وہ بھی معلوم نہیں تھا، توبہ کیسا کرتے ہیں وہ بھی نہیں معلوم تھا، خالی بس توبہ سنا تھا۔ جس طرح سے ہم اور آپ آج تک توبہ 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 سنتے آ رہے ہیں، توبہ کس کو کہتے ہیں تقریباً لوگوں کو پتا نہیں ہے، بس تقریباً لوگ کیا کرتے ہیں، ایسا کرنے کا نام توبہ سمجھ لیتے ہیں، اس کا نام توبہ نہیں ہے۔ توبہ کا نام ہے اپنے گناہوں پر ندامت ہونا، 2 رکعت اللہ کی حضور صلاۃ التوبہ پڑھنا، اپنے پچھلے گناہوں کو یاد کر کے اتنا رونا کہ آنکھ سے آنسو گرے تو چہرہ تر ہو جائے، آنکھ سے آنسو گرے تو جس جگہ تم سجدہ کر رہے ہو سجدے کی جگہ تر ہو جائے، اس کو بولتے توبہ، اس کو بولتے توبہ۔ تو فرمایا محترم دوستو، وہ نوجوان کو تو پتہ نہیں تھا کہ توبہ کس طرح ہوتا ہے، بس اپنے دل کے اندر ایک توبہ کری۔ کیا توبہ کری؟ اور اپنے ماں کو وصیت کرتا ہے، میری ماں مجھے
آپ سے 2 وصیت کرنا ہے، میں آپ کو 2 نصیحتیں کرتا ہوں، اس نصیحت کے اوپر آپ عمل کرنا۔ ماں کہتی ہے بیٹا بتا۔ فرمایا میری ماں جب میرا انتقال ہو جائے میرے گلے میں پٹا ڈال دینا، گھر سے گھسیٹتے ہوئے آنگن پر میری لاش کو لانا، میری لاش کو گھسیٹتے ہوئے لانا، چاروں طرف سے لوگوں کو بلا لینا، لوگوں کے سامنے میری لاش کو گھسیٹنا، اس طرح سے گھسیٹنا جس طرح سے مردار کتے کو ذلت کے ساتھ گھسیٹا جاتا ہے۔ اے میری ماں میرے گردن پر پٹا ڈال دینا، میری لاش کو گھسیٹتے ہوئے آنگن تک لانا اور آنگن سے گھر تک لے جانا، گھر سے آنگن تک لے جانا، میری لاش کو اسی طرح گھسیٹتا رہنا، یہ میری پہلی وصیت ہے۔ دوسری وصیت یہ ہے میری ماں جب میں مر جاؤں تو مجھے عام قبرستانوں میں دفن نہ کرنا۔ ماں نے پوچھا بیٹا کیا بات ہے؟ فرمایا مجھے آنگن میں دفن کر دینا، کیونکہ میری ماں میں بہت برا انسان تھا، میں شرابی تھا، جواری تھا، بدماش تھا، عیاش تھا۔ میری بدماشی سے، میرے ظلم و ستم سے بھائی بھی پریشان تھے، میرے ملنے جلنے والے بھی پریشان تھے، اڑوس پڑوس والے پریشان تھے، خود میری ماں تو خود پریشان تھی۔ میں تمام لوگوں کے لیے اذیت کا سبب بنا رہا، تکلیف کا سبب بنا رہا۔ میری ماں مجھے عام قبرستان میں دفن مت کرنا، بلکہ گھر کے آنگن میں مجھے دفن کر دینا، وہ اس لیے کہ پتہ نہیں جب میں مر جاؤں گا اور ہو سکتا ہے اگر مجھے آپ عام قبرستانوں میں دفن کر دو گے تو خدا کی قسم میں یہ نہیں چاہتا مرنے کے بعد میری تکلیف سے قبرستان کے مردوں کو بھی تکلیف پہنچے۔ کیا فرمایا؟ میں یہ نہیں چاہتا، میں قبرستان کے مردوں کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا، کیونکہ میرے فعل برے ہیں، میرے عمل برے ہیں، میرے کرتوت برے ہیں۔ جب میرے فعل برے ہیں، جب میرے کرتوت برے ہیں، جب میرے عمل برے ہیں تو ان برے عملوں کی وجہ سے، ان برے کرتوتوں کی وجہ سے، ان برے فعلوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے سزا دے گا، فرشتوں کی مار پڑے گی۔ میں کمزور انسان ہوں اور جب فرشتوں کی مار پڑے گی میری چیخ نکل جائے گی، شور ہوگا، ہنگامہ ہوگا، اور میں یہ شور کر کے، ہنگامہ کر کے قبرستان کے مردوں کو تکلیف دینا نہیں چاہتا۔ یہ تھی توبہ ان کی۔ پہلی توبہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا میری لاش کو گھسیٹنا، اور دوسری توبہ یہ تھی کہ میرے کو عام قبرستانوں میں دفن نہ کرنا، میری قبر عام قبرستانوں میں نہ بنانا۔ محترم دوستو، ادھر حسن بصری رحمت اللہ علیہ جب اس بیوہ خاتون کو یہ کہہ کر کے بھیج دیا کہ جاؤ جاؤ میں تیرے بیٹے کا نماز جنازہ بھی پڑھنے تیار نہیں ہوں، ماں واپس آ گئی۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ قیلولہ کے لیے آرام کرنے کے لیے لیٹے، ابھی لیٹے ہی تھے، نیند آئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خواب میں صدا آئی، غیب سے ندا آئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو کہا اے حسن بصری تو کیسا ولی ہے، تو کیسا ولی ہے کہ میرے ایک ولی کے جنازے کو پڑھانے سے انکار کرتا ہے؟ تجھے معلوم نہیں جسے تو گناہگار سمجھ رہا ہے وہ تو میرا دوست بن چکا ہے، وہ تو ولی اللہ بن چکا ہے۔ کیونکہ محترم دوستو اس نے توبہ کر لی، اس نے توبہ کر لی۔ اب حسن بصری رحمت اللہ علیہ دوڑتے ہوئے اس کے گھر کو جاتے ہیں، دستک دیتے ہیں۔ وہ خاتون پریشان دروازہ کھولی اور پوچھتی ہے حضرت آپ تو آنے سے انکار کر گئے تھے، پھر آئے کیوں؟ کہنے لگے کیا بتاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ بندہ ایسا توبہ کیا، ایسا توبہ کیا کہ اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو مٹا بھی دیا اور اسے اپنا دوست بنا لیا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب حبیب اللہ، جو توبہ کرتا ہے وہ اللہ کا دوست ہو جاتا ہے۔
جو توبہ کرتا ہے اللہ کا دوست ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں جوانی کے عالم میں توبہ کرو، اے جوانوں توبہ کرو اپنے گناہوں سے، اپنی پچھلی زندگی سے توبہ کرو۔ آپ سوچتے ہوگے کہ میں بوڑھا ہو جاؤں گا، بال سفید ہو جائے گا، اس کے بعد میں توبہ کروں گا، اس وقت کی توبہ قابل قبول نہیں ہے محترم دوستو۔ شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں در جوانی توبہ کردن، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگاری۔ فرمایا کہ بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی نیک بن جاتا ہے، متقی بن جاتا ہے، خون خار بھیڑیا بھی ایک نیک اور متقی بن جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس طاقت نہیں رہتی، دوسرے کے اوپر حملہ کرنے کے لیے قوت نہیں رہتی، بلکہ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کی صفت ہے جوانی میں توبہ کرنا۔ توبہ کرنا تو حضرات انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے، توبہ کرنا تو حضرات انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، صفت ہے اور عادت ہے۔ اس لیے فرمایا جوانی میں توبہ کرو، جوانی میں توبہ کرو۔ جوانی میں جو توبہ کیا جاتا ہے اللہ اس کو بہت پسند فرماتے ہیں۔ فرمایا ایک جوان جب 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے، سجدہ ریز ہوتا ہے، ہاتھ کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، آمین کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس دعا کے اندر اتنی طاقت رکھے ہیں کہ 2 سجدے اور آمین کے اندر اتنی طاقت ہے کہ فرمایا اللہ کے رحمت کو ہلا کر کے رکھ دیتی ہے وہ دعا، اللہ کی رحمت کو ہلا کر کے رکھ دیتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے جس طرح سے یہ نوجوان نے، اس گنہگار نے جب صدق کے دل سے توبہ کیا تو محترم دوستو صرف یہاں کی نہیں بلکہ غیبی نظام کو بھی ہلا کر کے رکھ دیا۔ غیبی نظام سے صدا آئی کہ اب یہ نوجوان کا گناہ معاف ہو چکا ہے، میں اس کا اپنا ولی بنا چکا ہوں۔ محترم دوستو ہمیں اور آپ کو اس واقعہ سے غور کرنا چاہیے، سبق لینا چاہیے۔ یہ سبق یہ ہے کہ محترم دوستو جب ایک گناہگار، ایک خطا کار، سیاہ کار عیاشیوں میں ڈوبا ہوا سچے دل سے جب توبہ کیا، کل تک اس کا کوئی جنازہ پڑھانے والا تیار نہیں تھا، کل تک اس کے حق میں کوئی دعا کرنے والے تیار نہیں تھا، لیکن محترم دوستو توبہ ایک ایسی دولت ہے، ایسی نعمت ہے، جس کو یہ دولت مل جائے محترم دوستو وہ دونوں جہان میں کامیاب ہے۔ فرمایا اس نوجوان نے جب توبہ کیا محترم دوستو اس کے لیے جنت بھی ہو گیا، اور اللہ نے اسے فرمایا میں اسے ولی اللہ بنا دیا ہوں، ولی اللہ بنا چکا ہوں۔ اور ولی اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ ولی کے مطلب دوست، اللہ کے مطلب اللہ، ولی اللہ کا دوست ہو چکا ہوں، اللہ کا دوست ہو چکا۔ تو محترم دوستو پتہ یہ چلا کہ توبہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور گزشتہ جمعہ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ماں ایک طرف، ماں کی دعا ایک طرف، اگر ماں ٹوٹے ہوئے دل سے دعا کرتی ہے تو پہاڑ جیسی سخت سے سخت پہاڑ کو، ان کی سلامتوں کو ماں کی دعا ریزہ کر دیتی ہے، اور ماں کی دعا کے اندر وہ طاقت ہے۔ فرمایا کہ 7 سمندر کڑوے پانی کو ماں کی دعا میٹھا بنا سکتی ہے۔ ماں کی دعا کے اندر وہ طاقت رکھا ہے کہ اللہ کے حضور جب ماں دعا کرتی ہے تو محترم دوستو دنیا کی زندگی نہیں بلکہ آخرت کی زندگی بھی سنور جاتی ہے۔ ایک سبب اس نوجوان کے لیے یہ بھی بنا کہ اس کی ماں ہمیشہ دعا کرتی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس ماں کی دعا کو قبول فرما کر اس نوجوان کو توبہ کی توفیق دی۔ محترم دوستو آج ہم اور آپ اپنے ماں باپ کو ستاتے ہیں، ماں کو خود بولتے ہیں اور ماں کو اف بولتے ہیں اور باپ کے کہنا نہیں مانتے۔ محترم دوستو ہماری ساری زندگی کی عبادت، ہمارے حج، ہمارے عمرہ، ہمارے نوافل عبادتیں کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں سب کے سب تیرے منہ پہ مار دوں گا اگر تیرے ماں باپ تجھ سے ناراض ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ماں باپ کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔
تو توبہ کس چیز کا نام ہے بھائی؟ پچھلے گناہوں سے ندامت ہونا۔ اگر ایک انسان گناہ کر لیا اور وہ گناہ اگر اسے بار بار اس کے دل میں یاد آ رہا ہے کہ تو نے آج یہ گناہ کیا ہے، تو نے آج یہ گناہ کیا ہے، تو نے برا کیا، یہ گناہ کیا، برا کیا، یہ گناہ کیا، برا کیا، اگر یہ دل کے اندر سے یہ بار بار گھنٹی بج رہی ہے، آپ کا دل گھنٹی بجا رہا ہے، آپ کو یاد دلا رہا ہے، اس کے باوجود اگر آپ توبہ نہیں کر رہے ہیں محترم دوستو، تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توبہ کی توفیق نہیں دے رہا ہے۔ اس لیے اگر کبھی انسان جھوٹ بھی بولتا ہے تو فوراً معافی مانگ لیتا ہے، پروردگار مجھ سے غلطی ہو گئی، آئندہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، یہ ہے ندامت۔ لیکن آج محترم دوستو ہمارے دل گناہ کر بالکل سیاہ ہو چکا ہے۔ آج ہمیں چھوٹے موٹے گناہ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا، جس طرح سے کچرا تولنے والا بھی ایک ترازو ہوتا ہے اور ہیرا تولنے والا بھی ترازو ہوتا ہے۔ کچرا تولنے والے ترازو میں آدھا کلو ڈال دو کوئی فرق نہیں پڑتا، 100 گرام ڈال دو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ ہیرا تولنے والا ترازو میں اگر ایک رائی کے ذرے کو بھی ڈال دو تو وہ فوراً کاٹا بتا دیتا ہے 1 گرام ہے یا آدھا گرام ہے، یا آدھا گرام سے بھی کتنے گرام کم ہے، پورے کے پورا بتا دیتا ہے۔ تو محترم دوستو جب انسان بار بار نیکی کرتا ہے تو اس کے لیے جھوٹ بولنا پہاڑ جیسا گناہ معلوم ہوتا ہے، فوراً اس کا دل گھنٹی بجاتا ہے اور فوراً وہ جھوٹ سے توبہ کر لیتا ہے۔ لیکن جو گناہ کر سیاہ ہو گیا ہے، وہ چوری بھی کرے تو فرق نہیں پڑتا، زنا بھی کرے تو فرق نہیں پڑتا، سود کا مال کھائے تو بھی فرق نہیں پڑتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا دل وہی کچرا تولنے والا ترازو کی طرح ہو گیا ہے۔ اللہ ہمارے اور آپ کے دل کو مجلہ کر دے، مصفا کر دے، پاک اور مطہر کر دے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو بار بار توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو محترم دوستو انشاءاللہ پھر آئندہ جمعہ آپ حضرات کو اور ایک نوجوان کا واقعہ میں بیان کرنے کے لیے آپ سے وعدہ کیا ہوں کہ وہ نوجوان جو زنا کے بستر پر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق دیتے ہیں اور پھر وہ بندہ اللہ کے حضور توبہ کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے جنت میں جگہ دیں گے یا جہنم میں جگہ دیں گے۔ انشاءاللہ یہ واقعہ آئندہ جمعہ حضرات کو انشاءاللہ پھر بیان کروں گا۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات بولنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔